الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ حدیث سے دلیل پکڑنا مسلمانوں کا ہر زمانے میں طریقہ رہا ہے، لہٰذا جو انسان حدیث کو بطور دلیل نہیں مانتا ہے وہ سبیل المؤمنین سے ہٹا ہوا ہے، اور قرآن کی وضاحت کے مطابق، صراحت کے مطابق ایسا انسان دنیا میں گمراہ اور آخرت میں جہنم کا حقدار ہے۔ اب مزید کچھ باتیں ہیں جو آگے بڑھ کر ہم اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ماننا یہ ہر انسان کے لیے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی، فرما برداری کرو اس کے رسول کی، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کے امور کا اختیار ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کسی چیز پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تو اس معاملے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھی چیز ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بات ماننے کا حکم دیا، رسول کی بات ماننے کا حکم دیا، اور اولو الامر کی بھی، پھر اختلاف کی صورت میں رجوع کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کی فرما برداری کرو، اطیعوا اللہ، تو اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا ہے، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن پھر آخر میں کہا تیسرے نمبر پر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے معاملے کا اختیار رکھنے والے، تمہارے حاکم، تمہارے علماء، ان کی بھی۔ اس کی تفسیر میں علماء کے اقوال کیا ہیں؟ ابن عباس ہیں اور بھی لوگ ہیں صحابہ میں سے۔ اولو الامر سے مراد کون ہیں؟ حکام اور علماء، سماج کے بڑے لوگ، ان کی بھی مانو۔ لیکن یہاں آپ غور کریں گے کہ تیسرے نمبر پر اطیعوا کا لفظ ریپیٹ نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو تیسرے نمبر پر اطیعوا کا لفظ الگ سے آیا نہیں، پہلی مرتبہ اللہ کے لیے آیا، دوسری مرتبہ رسول کے لیے آیا، لیکن اولو الامر کے لیے نہیں آیا۔ ایسا کیوں کہ 2 مرتبہ ذکر کیا جبکہ 3 کی فرما برداری کا حکم ہے؟ علماء نے کہا، ابن حجر اور بہت سارے علماء، عموماً علماء نے کہا اس لیے کہ اللہ کا حکم ماننا مستقلاً ضروری ہے، رسول کا حکم ماننا مستقلاً ضروری ہے، لیکن اولو الامر کا حکم ماننا مشروط ہے، کنڈیشن ہے اس کی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان سے ٹکراتا ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اللہ کا حکم ماننے کے بعد رسول کا بھی حکم جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ وہ قرآن میں نہ ہو، اللہ نے اس کو بیان نہ کیا ہو، نہیں،
بلکہ وہ خود اپنی ذات میں دلیل ہے، وہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کا حکم دلیل کا محتاج ہے کہ اللہ حکم دے رہا، اللہ سے پوچھیں دلیل کیا ہے اس کی، بول سکتے نہیں۔ رسول کا حکم ہے، رسول سے دلیل مانگ سکتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ رسول کی بات خود دلیل ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حاکم ہے یا کوئی عالم ہے، کیا اس کی بات خود دلیل ہے یا دلیل کی محتاج ہے؟ حاکم ہو یا عالم ہو، اس کی بات دلیل کی محتاج ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ مستقل استعمال نہیں کیا، پہلے دو کے لیے کیا، تیسرے نمبر پر جس کو ذکر کیا اس کے لیے نہیں کیا۔ معلوم ہے کہ اللہ کی بات خود دلیل ہے، رسول کی بات بھی خود دلیل ہے، لیکن اولو الامر کی بات خود دلیل نہیں بلکہ دلیل کی محتاج ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث خود دلیل ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہو، وہ حکم قرآن میں بھی ہو، بلکہ قرآن سے ہٹ کے بھی اگر الگ ایک حکم حدیث میں آتا ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے آپس میں درمیان میں کسی میں آپس میں اختلاف ہو جائے، دو مسلمانوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے قبیلوں کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، کسی کے بھی درمیان، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی معاملے میں تم اختلاف کر بیٹھو، کیا کرو؟ اللہ کی طرف پلٹا دو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس معاملے کو پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو، ذالک خیر، یہ خیر ہے، یہی بھلائی ہے۔ یہ پھیرنا، اختلاف تو ہوگا عقل کے اختلاف کی وجہ سے، جذبات اور سوچ کے فرق کی وجہ سے، خواہشات کے رجحانات کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف تو ہوگا، لیکن پھیرنا ہے اس کو کس کی طرف؟ صرف اللہ کی طرف یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ نے کہا جب دو اللہ نے ذکر کیے تم ایک کیوں کہتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو فیصلہ اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے جو آئے گا اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر تم واقعی مومن ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر آخرت اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور کہا کہ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ خیر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپس میں لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے؟ کیا اس کے اختلاف کے حل کے لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے؟ پھر آپ جو فیصلہ ان کے درمیان کرتے تھے کیا ان کے لیے ماننا لازم تھا یا نہیں؟ اچھا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتے تھے وہ لوگ، طور پہ جاتے تھے بات کرنے کے لیے اللہ سے، اللہ فیصلہ بتا دے اب کیا مسئلہ ہے ہمارا، ہاں بیوی شوہر دونوں آئے ہیں یہاں پہ، ایسا کرتے تھے؟ نہیں۔ وہ کس کے پاس جاتے تھے؟ یعنی معلوم ہے کہ اللہ کا فیصلہ بھی کس کے تھرو معلوم پڑتا ہے؟ رسول کے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیرنے میں انہیں بھی کس کے پاس جانا پڑتا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو آپ جو فیصلہ دیں ان کے لیے ماننا لازم تھا یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتے تھے، آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے تم کو یہ کرنا پڑے گا، تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ تو کیا وہ فیصلہ ان کے لیے ماننا لازم تھا؟ ہاں۔ کیا صرف انہی کے لیے لازم تھا یا قیامت تک کے لوگوں کے لیے؟ تو جو فیصلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت اس زمانے کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو بولنا پڑے گا بھائی یہ آیت بھی اس زمانے کے لیے خاص ہے، تو کیا قیامت تک کے لیے آیت ہے؟ تو قیامت تک کے لیے وہ فیصلے بھی ہیں کہ ان فیصلوں کو ماننا پڑے گا۔ تو جیسے قرآن کی بات ماننی قیامت تک کے لیے ضروری ہے اور قرآن کا فیصلہ قیامت تک کے لیے ضروری ہے ماننا اس کا، ویسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے کیے اور وہ فیصلے قرآن میں نہیں ہیں تو وہ بھی ماننا لازم ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جب دو بتایا تم ایک کیوں کر رہے ہو اس کو؟ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، تو دونوں باتیں ماننا ضروری ہے،
دونوں باتیں ماننا ضروری ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اللہ نے صرف قرآن کی طرف نہیں پھیرا، بلکہ اختلاف کے وقت قرآن و سنت کی طرف پھیرا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف پھیرا۔ تو ان دونوں کو لے کر چلنا پڑے گا، ایک کو چھوڑ کے چل سکتے ہیں نہیں، سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس سے بھی حدیث کی حجیت، رسول کے فیصلوں کی حجیت معلوم پڑتی ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا رسول کا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن اصل قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول کے فیصلے سے انحراف کی گنجائش نہیں، اللہ نے بتایا، ماننا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بتائے رسول، مشورہ دیے ہیں تو مان لو نا بھائی، نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، وہ مشورہ ہے، رسول کا فیصلہ حتمی ہے۔ اور رسول کا فیصلہ آنے کے بعد انسان کے پاس اختیار نہیں رہتا ہے۔ تو جس چیز کے سامنے آنے کے بعد اختیار باقی نہ رہے، وہ لازم ہوتی ہے یا آپشنل ہوتی ہے؟ اختیاری ختم، دوسرا کچھ نہیں کر سکتے، یہی کرنا پڑے گا۔ جب اس طرح سے اختیار ختم ہو جائے اس بات کے سامنے آنے کے بعد، تو معلوم ہے کہ وہ بات کیا ہے، آبلیگیٹری ہے یا آپشنل ہے؟ ہاں، وہ کیے تو بہت اچھا، ایسا نہیں ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ تو کیا رسول کے فیصلے کی حیثیت یہ ہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز بھی اس بات کی گنجائش نہیں، اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے دیں تو اس فیصلے کے آ جانے کے بعد بھی انہیں کوئی اختیار باقی رہے۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی جب اسپیسیفکلی بولا جاتا ہے تو بہت جتا کے بولا جاتا ہے۔ جیسے آدمی اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے، بچوں کو سمجھائے ایسا تم کو کرنا پڑے گا، اور نام لے کے کہے احمد، زید، فلاں، سنو میں بول رہا ہوں، ماننا پڑے گا تم کو۔ تو جب نام لے کے بولا جائے، اسپیسیفک بولا جائے، اس بات کی اہمیت اور بھی زیادہ۔ یہ مت سمجھنا کہ مردوں کے لیے بولا جا رہا ہے اور عورتوں کو چھٹی ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، دونوں کے لیے لازم ہے۔ کیا یعنی وہ فیصلہ مردوں کے باب میں ہو یا عورتوں کے باب میں ہو، وہ حکم مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، دونوں کو بھی ماننا پڑے گا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دے دے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ فیصلہ دے، اللہ کا فیصلہ کہاں آئے گا؟ اللہ کا فیصلہ کہاں آتا ہے؟ قرآن میں۔ اور رسول کا فیصلہ وہ بھی قرآن میں۔ تو قرآن صرف اللہ کا فیصلہ بولا جاتا نا، رسول کا نام اور ایڈ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ بھئی اللہ کا فیصلہ ہے۔ عذاب کس کی طرف سے آتا ہے؟ اس میں رسول کا نام آتا؟ اتا امر اللہ، جب بھی آئے گا کیا آئے گا؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ جب عذاب کا ہوگا وہ رسول کی طرف سے آتا نہیں، اس کے لیے رسول کو جوڑا جاتا نہیں۔ جہاں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم عذاب والا ہو وہاں رسول کا ذکر نہیں آتا، لیکن جہاں شریعت کا معاملہ ہو وہاں کس کا نام آتا ہے؟ کیونکہ یہ دونوں مصدر ہمارے لیے ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم دیں تو معلوم ہے کہ اسپیسیفکلی یہاں سے بھی آتا ہے اور وہاں سے بھی آتا ہے۔ عذاب یہاں سے نہیں آتا، کہاں سے آتا؟ اللہ کی طرف سے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، سورہ نحل آپ دیکھیے پہلی آیت ایک دم، اللہ کا فیصلہ آ گیا اب جلدی مت مچاؤ، یعنی عذاب کا فیصلہ آیا، اب آئے گا عذاب، ڈرو مت، اب جلدی مت مچاؤ اس کے لیے۔ تو اللہ کا فیصلہ عذاب والا جب ہوتا ہے تو اس کے لیے رسول کا ذکر نہیں آتا ہے، یہ شریعت اور دین کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ نے اور ایک جوڑا، کیونکہ یہ بھی ایک سورس ہے، رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
کہ جو رسول کی مانے اس نے اللہ ہی کی مانی ہے۔ تو کیا مطلب اللہ اور رسول ایک ہیں؟ ہاں، الٹا نہیں جانا کہ اللہ اور رسول ایک ہی، ہم تو پہلے سے بول رہے ہیں، بولتا ہے نا کوئی آدمی کہ احمد اور احد میں صرف میم کا پردہ ہے، اس کی عقل پہ پردہ ہے۔ احمد میں، احد اور احمد میں صرف میم کا پردہ ہے، وہ قیامت کے دن وہ بیٹھ جائے گا جہالت سے۔ یہ گرامر کے حساب سے تو صحیح ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ بولنے کے اعتبار سے کچھ بھی بول دے آدمی صحیح ہو جاتا ہو، گرامر میں صحیح ہو تو گرامیٹیکل مسٹیک اس میں نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ بہت بڑی مسٹیک ہے، غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ دونوں الگ ہیں، بندہ الگ رب الگ۔ تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مانی اس نے کس کی مانی؟ اللہ کی مانی۔ یعنی رسول کا فیصلہ جو بھی ہو وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، تو رسول کی بات ماننے کو لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیا فرمایا؟ کہ ان کے لیے اختیار نہیں، رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد ان کو کوئی اختیار نہیں۔ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے وہ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑا۔ یہاں بھی کتنوں کو ذکر کیا؟ دو حکم ذکر کیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اختیار نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دو مصدر ہمارے پاس ہیں، ایک اللہ کا فرمان، اللہ کا قرآن، اور دوسرے رسول کا فرمان، حدیث۔ ان دونوں کو ماننا ضروری ہے، اس کی مخالفت، اس کی نافرمانی ہم نہیں کر سکتے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ رسول کے فیصلے سے گریز کرنا مشرکین و منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اب تو ایک دم صراحت ہے، کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، اس کی طرف آؤ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ۔ جب اللہ کی طرف سے جو نازل کیا اس کی طرف آنا کافی ہوتا تو رسول کے پاس بھی آؤ کہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ۔ معلوم ہے رسول بھی ضروری ہے، صرف اللہ کے نازل ہوئے کو پکڑ کے چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول بھی ضروری ہے۔ رسول کی طرف سے آئے ہوئے اقوال اور افعال دونوں ضروری ہیں۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو مشرکین کفار کیا کہتے ہیں؟ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں چاہیے ہم کو، باپ دادا کے رسم و رواج ہمارے لیے کیا ہیں؟ کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا ان کے باپ دادا، یعنی کیا یہ اس وقت بھی اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جب کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے رہے ہوں اور نہ ہدایت پر رہے ہوں؟ علم و ہدایت سے عاری باپ دادا کی بھی پیروی کریں گے؟ تو معلوم ہے کہ اس زمانے میں بلایا کس کی طرف جاتا تھا؟ خالی قرآن کی طرف۔ دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا، کوئی تو کہہ رہا ہے نا ان سے، کیا کہہ رہا ہے؟ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ الی ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور کس کی طرف بلایا جاتا تھا؟ رسول کی طرف آؤ۔ معلوم ہے کہ رسول کی طرف بھی جانا ہے، رسول بھی، رسول کی تعلیمات، رسول کی شخصیت، رسول سے جڑنا یہ بھی ضروری ہے۔ خالی پیغام لے لیا اللہ کا اور اس پر زندگی گزار دی نہیں چلے گا۔ رسول کے پاس بلایا جاتا تھا تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن، وحی، اور رسول کی شخصیت، آپ کے اقوال و افعال، ان کی طرف بلایا جاتا تھا۔ اس کو اللہ نے غلط نہیں کہا، اس کو اللہ نے غلط نہیں کہا، ان کو غلط کہا جو نہیں آتے تھے۔ اللہ کے پیغام کی طرف، رسول کی شخصیت کی طرف نہ آنے والوں کو غلط کہا گیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا کا طریقہ کافی ہے۔ تو اللہ نے ان کی مذمت کی، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول کی شخصیت ضروری ہے، صرف قرآن پکڑ کے چلے گا نہیں۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں منافقین کے بارے میں کیا کہا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ،
جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا اور آؤ رسول کی طرف، تو اللہ فرماتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی آپ دیکھو گے کہ منافق آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں۔ تو جو نبی سے کترا کے نکل جائے، نبی کے قول سے، فعل سے، تعلیمات سے، اسوہ سے کترا کے نکل جائے، اس میں کیا ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی بیماری ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے، مؤمنین کی نہیں۔ تو جس کو نبی کی طرف بلایا جائے، نبی کی تعلیمات کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کی طرف، اور وہ کترا کے نکل جائے، بس نہیں آتے ہم، تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو اے نبی آپ منافقین کو دیکھو گے کہ وہ آپ سے کترا کے نکل جاتے ہیں، بچا کے نکل جاتے ہیں، نہیں چاہیے ہم کو یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات سے اعراض، یہ نفاق اور کفر و شرک کی علامت ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، رسول کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی ممانعت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ دے دیں اس فیصلے کو قبول کرنا ضروری ہے، اور اس سے آگے اب نہیں بڑھ سکتے ہیں، اس کو پھلانگ کے نہیں جا سکتے ہیں، اس کی پابندی ضروری ہے۔ صرف اللہ کا فیصلہ نہیں بلکہ رسول کا بھی فیصلہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 1۔ اس میں کئی فوائد ہیں۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے مت بڑھاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر کسی کو مقدم مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اور کیا کہا؟ ان اللہ سمیع علیم، تم جو کچھ بولتے ہو اللہ اس کو سنتا ہے اور سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تمہاری نیت اور تمہارے حال کو جانتا ہے، نہ صرف حال کو بلکہ انجام کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی اور معال کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں کہا اللہ اور اس کے رسول سے کسی کو آگے مت بڑھاؤ، نہ اللہ سے کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے اللہ کی بات سے، نہ رسول پر کسی کو ترجیح دے سکتا ہے۔ تو منکرین حدیث کے مفسر کو رسول کی تفسیر پر فوقیت ہوگی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی رائے کو، باپ دادا کے طور طریقوں کو، اپنے استاد کی رائے کو، اپنے سردار کو، اپنے سماج کے چال چلن کو، ان کی روش کو، کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر فوقیت تقدیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہاں صرف اللہ کے بارے میں بات آ رہی کہ رسول کے بارے میں، تو جو توضیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، جو فیصلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، جو بات آپ نے بول دی، اس کے آگے اب کسی کی بات چلے گی نہیں۔ اس سے بھی حدیث کی کیا معلوم ہوتی ہے؟ حجیت، کہ صرف اللہ کا فیصلہ نہیں بتایا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، رسول کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جہاں اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں چلے گی، وہیں رسول کی بات کے مقابلے میں بھی کسی کی بات نہیں چلے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یہ جو سیاق اس آیت کا کیا ہے؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہ قدم رکب من بنی تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم کا ایک قافلہ آپ کے پاس آیا، فقال ابو بکر امر القعقاع ابن معبد ابن زرارہ، آپ قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو امیر بنائیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس، اور حضرت عمر نے کہا نہیں اللہ کے رسول، بلکہ آپ اقرع ابن حابس کو امیر بنائیے، ان کی رائے ہے ان کو امیر بنائیے، ان کی رائے ہے ان کو امیر بنائیے۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ما اردت الا خلافی، تم تو بس میری مخالفت کرنا چاہتے ہو۔ کس سے کہا؟ حضرت عمر سے۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ ما اردت خلافک،
میں آپ تھوڑی نا آپ کے خلاف مخالفت کی نیت سے رائے دے رہا ہوں، میری اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی رائے ہے۔ ان میں کیا ہو گیا؟ کلیش، اختلاف۔ فتماریا حتی ارتفعت اصواتہما، ان میں اختلاف ہو گیا اور لڑ پڑے باتوں باتوں میں، یہاں تک کہ ان کی آوازیں اونچی ہونے لگی۔ اس پر آیت نازل ہوئی، فنزل فی ذلک یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا۔ آیت کیا نازل ہوئی؟ اے ایمان والو، مقدم مت کرو اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر۔ حتی انقضت، یہاں تک کہ پوری آیت اور سورت ختم ہوئی، پوری کی پوری سورت آئی۔ یہ امام البخاری نے اس کو کتاب المغازی میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4367۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو سیاق ہے اس میں دونوں صحابی ایک رائے پیش کر رہے تھے، آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے۔ انہیں کیا تلقین کی گئی؟ فیصلہ وہاں سے آنے دو، تم پہلے ہی فیصلے اس کے کرو مت کہ آپ ایسا کیجیے، آپ ایسا کیجیے۔ تو اگر آپ جو فیصلہ کریں گے وہ قرآن میں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں، کیا وہ قرآن میں آئے گا یا حدیث میں آئے گا؟ وہ حدیث میں آئے گا۔ تو یہاں پر آپ کے فیصلے کو بھی اللہ رب العالمین نے حجت قرار دیا کہ آپ جو بھی معاملہ طے کر دیں وہ تم کو ماننا پڑے گا، اس کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں۔ آپ اگر کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، آپ کا فیصلہ فائنل ہے، اس پر کوئی اور اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا نہیں، تو وہ تو حدیث میں آ رہا نا۔ تو قرآن کی آیت میں بتایا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کسی کو مقدم کر سکتے نہیں، چاہے پھر وہ بات قرآن میں اللہ کی بات ہو یا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے قیامت تک کے لیے حجت ہیں، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس دور کے ایمان والے، بلکہ کون ایمان والے؟ سارے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے۔ دو باتیں کہہ کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک 14 نمبر بات، مسئلہ نمبر 14، دلیل نمبر 14 ہم کہیں گے۔ اب یہاں ہم آتے ہیں تو سارے اقوال، فیصلے ہم نے دیکھے، آپ کی حدیثوں میں تو نبی کا عمل بھی آتا ہے نا، وہ دلیل کہاں ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے، جو سمجھائے، وہ دلیل ہے، مان لیا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ایک انسان تھے، تو آپ کا عمل بھی دلیل ہے کیا؟ حدیث میں پھر وہ کیوں ذکر کرتے آپ لوگ، آپ ایسا کرتے تھے، آپ ایسے اٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے؟ وہ بھی ماننا چاہیے، اس کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ ہاں، کیوں؟ حدیث دلیل ہے اس کی۔ ایک اور دلیل قرآن میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ اور بدلے کے دن کی امید لگائے ہوئے ہیں، اللہ سے اجر کی، آخرت کی نجات کی امید لگائے ہوئے ہیں، یا اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ یرجو عربی زبان میں خوف کے لیے بھی آتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہاں خوف مراد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، اگر واقعی ڈرنے والا ہے، متقی پرہیزگار ہیں، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والا ہے، ایسے آدمی کے لیے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی رسول کی زندگی دیکھنی پڑے گی، قرآن میں دیکھیں گے، سوچئے، رسول میں بہترین اسوہ ہے، یعنی رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک آئیڈیل شخصیت ہے، صحیح؟ تو آپ کی زندگی کہاں معلوم پڑے گی؟ قرآن میں۔ آپ کی زندگی دیکھنے کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا تمہارے لیے اس رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ زندگی کے کس حصے میں؟ گھر والی لائف، مسجد والی لائف، بازار والی، جنگ والی، ایز اے ٹیچر، ایز اے ہسبینڈ، کس پہلو کے بارے میں اللہ نے بتایا؟ کوئی خاص پہلو بتایا زندگی کا؟
نہیں. معلوم ہے کہ رسول کی پوری زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ رات دن صبح شام گھر باہر مسجد جنگ کا میدان بازار اور قضاء اور ہر پہلو زندگی کا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور نمونہ ہے. تو کہاں دیکھیں گے وہ؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کچھ معلوم کرنا ہے تو قرآن میں واقعہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا ہے اور وہ بھی پوری زندگی دیکھنا ہے، خصوصاً نبوت کے بعد والی، تو کہاں ملے گی؟ کہاں ملے گی؟ حدیثوں میں. تو اس آیت سے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا عمل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی بھی حجت ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو اسوہ بتایا ہم کو، اور اسوہ جس کو بتایا جاتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. لہٰذا اگر آپ کی زندگی معلوم نہ ہو تو فالو کیا کریں گے؟ لہٰذا حدیث بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو حدیث کا دلیل ہونا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتباع کا حکم بھی دیا ہے. کوئی کہہ سکتا ٹھیک ہے اسوہ ہے، اتباع کا حکم ادھر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس امی نبی کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اس کو فالو کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جیسے جیسے وہ کہیں، کسی کو میرے پیچھے پیچھے آ، تو حکم تو ہے لیکن عمل وہ مڑا تو مڑنا پڑے گا، سیدھا گیا تو سیدھا جانا پڑے گا، رکے تو رکنا پڑے گا. تو جو اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، اس نبی کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو کیا دیکھنا پڑے گا؟ اس نبی کا عمل، اس نبی کا عمل دیکھنا پڑے گا، جو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے نا. ہاں، پورا گھوم پھر کے اینڈ میں قرآن میں کہ حدیث میں نبی کا عمل. معظم کچھ باتیں تو ہیں آپ کی قرآن میں بھی ہیں، اللہ نے بتائی، لیکن آپ کی زندگی کے پہلو کہاں ملیں گے آپ کو؟ حدیث میں. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس امی نبی کی اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا تذکرہ یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں. ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں بھی ہے. یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو انہیں بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو طیبات ان کے لیے حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ تھے اور ان کے گلے میں جو طوق تھے، فرائض کا جو بوجھ پچھلی شریعتوں میں تھا اور محرمات کے جو طوق ان کے گلوں میں رکاوٹیں بن کے پڑے ہوئے تھے، ان سے ان کو کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ اس رسول پر ایمان لے آئیں، وعزروہ، اور اس رسول کا دفاع کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں، نصرت کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. آخر میں نور کی اتباع کا ذکر آ رہا ہے، ہاں، لیکن شروع میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نور کی اتباع کریں جو نازل ہوا ہے. لیکن شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ الذین یتبعون الرسول، جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں. معلوم ہے کہ جہاں قرآن کی اتباع لازم ہے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی لازم ہے. دونوں کو اللہ نے ایک آیت میں جمع کر دیا کہ قرآن کی اتباع بھی ضروری ہے، قرآن کو فالو کرنا بھی ضروری ہے، اس کی تعلیمات، لیکن رسول کی پیروی کرنا بھی ضروری ہے. مزید اس میں ساری چیزوں میں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے، خبیث کو حرام کرتا ہے، ان سے بوجھ ہٹاتا ہے. نسبت اللہ کی طرف ہے کہ رسول کی طرف؟ یہ کون کرتا ہے؟ تو معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ نے کیا کیا حلال کیا، کیا کیا حرام کیا، کیا کیا آسانیاں پیدا کی، یہ دیکھنا پڑے گا. تو کس کو دیکھنا پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ کہاں ملے گا؟ حدیثوں میں.
لہٰذا ان دلائل سے جو کہ قرآن کریم کی دلیلیں ہیں، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے، ان دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا قول، آپ کا عمل اور آپ کا اقرار یعنی سکوت، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ دلیل ہیں اور شریعت کا ایک ماخذ ہے۔ قرآن کے ساتھ اس کو لیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے قل اطیعوا اللہ ثم الرسول، ہے ایسا؟ سوچئے کہ اللہ کی مانو پھر اس کے بعد رسول کی مانو، ایسا ہے؟ اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ دونوں کو ساتھ ساتھ۔ تو سنت قرآن کے ساتھ مصدر ہے، بعد نہیں۔ تو معلوم ہے کہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے اس کو ساتھ میں لے کے چلنا پڑے گا، تبھی سمجھ پائے گا، نہیں تو بڑی مصیبت ہے۔ اگر نہیں تو سمجھ لیجئے منکر حدیث مر گیا، اگر واقعی قرآن پہ عمل کرنے لگا تو حدیث کو چھوڑ کے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ تو اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور اے ایمان والو تم جہاں کہیں رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ کب؟ آیت میں نماز نہیں ہے، آیت میں نماز کا ہے ہی نہیں، نماز کا ذکر وہاں پر۔ اب آپ کیا کرو؟ منکرین حدیث کو کیا بولنا پھر؟ میری طرف مت دیکھ، پلٹ کے جانے، ادھر کہاں جا رہا بھائی؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ کر سکتا عمل؟ نہیں، اس کا یہ تیری تشریح نہیں چاہیے، قرآن میں ہے۔ وہ تو کیا پوچھا ہم کو؟ رسول کی ماننا، حدیث مانو، قرآن میں ہے، تیری مانو کدھر ہے؟ رسول کی مانو نہیں ہے، اور تو قرآن میں کہاں ہے؟ نماز کے بارے میں ہے، بتاؤ نکال کے۔ اور رسول کو تو ایک بار کا حکم ہے اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیجئے۔ لیکن مسلمانوں تم کیا کرو؟ فَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں ہو، انگلینڈ، امریکہ، سعودی عرب، کہیں بھی ہو، گھر میں، باہر، چہرہ کدھر رکھنا ہے؟ آرام سے عمل کرتے رہو زندگی بھر، مڑنا نہیں کبھی، پلٹنا نہیں کبھی۔ کر سکتا عمل؟ تو آخر میں کیا بولنا پڑے گا اس کو؟ سوری، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ حکم اس کو، یعنی رسول کی توضیح کیا ہے؟ ضروری ہے، رسول کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ نے اسی لیے بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں رکھی، رسول کے حوالے کر دیا، تاکہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو مجبور ہونا پڑے کہ نہیں، دیکھنا پڑے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس بارے میں ہے، ذرا دیکھنا پڑے گا اس کو، ہاں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا۔ کائے کا بیک گراؤنڈ؟ قرآن بس، پھر آپ ویسے ہو جانا، نہیں بیک گراؤنڈ کچھ نہیں، قرآن میں ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ بولے آپ بھی کرو، ہم تو حدیث والے ہیں بھائی، آپ قرآن والے ہو، آپ کو حدیث کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آدمی دعوے بہت سارے کرتا ہے لیکن عمل کر پاتا ہے نہیں۔ تو ایسے بہت سارے دعوے انشاءاللہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیا مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے جب وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک مصیبت میں نے ابھی آپ کو بیان کی، ایسی بہت ساری مصیبتیں ہیں جو ممکن ہے حدیث کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں جب وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو دیکھیں گے کہ ان کی شبہات کیا ہے، ان کی ڈاؤٹس کیا ہیں، تو وہ ڈاؤٹس بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کسی مجلس میں دیکھیں گے۔ آج ہمارا عنوان بس یہی تھا کہ کیا حدیث بھی شرعی حجت اور دلیل ہے؟ تو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا حدیث بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔